بزدل دشمن ہمیشہ پروپیگنڈے سے کام لیتا ہے، لیکن اہل حق کو پروپیگنڈے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ جو حق والے ہیں ان کو پروپیگنڈے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ بزدل دشمن پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں پھول پر پیرا بٹھایا جا سکتا ہے، اس کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا۔ آج بھی اسلام کا بزدل دشمن غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے، انہیں کرنے دو اور بہت کرنے دو۔ آپ قرآن کے سانچے میں ڈھل جاؤ، پھول پہ پیرا بٹھا سکتے ہیں، خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے۔ مسلمان جوان قرآن میں یوں ڈھل جائیں کہ ڈاکوں کا قرآن کسی کو دکھے نہ دکھے، لیکن ہماری زندگی میں جو قرآن ہے لوگ اس کو دیکھ کے پکار کر کے کہیں جب غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہو۔ ہمیں قرآن کے سانچے میں ڈھل جانا ہوگا، اپنی زندگی میں قرآن شامل کرنا ہوگا، لیکن اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اپنے ضمیر سے پوچھو مسلمان، کتنے مسلمان ہیں جو روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ واٹس ایپ گھنٹوں گھنٹوں کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ فیس بک کتنے لوگ چلاتے ہیں؟ یوٹیوب کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ اور قرآن کتنے لوگ صرف پڑھنے کی، بلکہ بیشتر مسلمان وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ سن لیں، ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا، انہوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا نا، وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا، اندھا۔ جو دنیا میں اندھا پیدا ہو، دنیا کی کوئی چیز دیکھ پاتا ہے؟ اور قیامت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا، قیامت میں تو جنت ہوگی، قیامت میں تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اندھے اٹھو گے قرآن نہ پڑھنے پر تو کیا دیکھو گے، کیا مزے لوگے؟ قرآن مرنے سے پہلے پڑھنا سیکھ لو، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یہ علماء کا جو اتنا درد ہے نا، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، ٹائم نہیں ملتا۔ میں نے کہا کمپیوٹر سیکھنے کا ٹائم ملا، ڈاکٹر بننے کا ٹائم ملا، انجینئر بننے کا ٹائم ملا، وکیل بننے کا ٹائم ملا، واٹس ایپ سیکھا، بڈھے بڈھے واٹس ایپ چلا رہے، چلائیں اچھی بات ہے، کوئی میں وہ نہیں کرتا، لیکن بڈھے واٹس ایپ چلا رہے تو تنگ کیے ہوئے جن کے پاس نمبر ہے، ہر 2-4 منٹ پر کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے، کیونکہ کوئی کام ہی نہیں۔ وہ بڑے بوڑھے، معاف کرنا، بڑی عجیب بات ہو گئی ہے۔ نوجوان تو جہاں بیٹھے وہاں، بلکہ اب تو لوگ اسٹیج پر بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹاتے، وہ اس پہ گھسے ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا گیا جب رسول اللہ کی بات ہو رہی ہو تو اس بات کا احترام ایسے ہی کیا جائے جیسے اگر حضور ہمارے سامنے ظاہر میں موجود ہوتے تو حضور کا کتنا احترام کرتے۔ حضور کی باتوں کا بھی اتنا ہی احترام ہونا چاہیے۔ کیا موبائل 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 کا نشہ چڑھی ہے ایک دم، اور لوگ ہنستے ہیں اصلاح کرنے پر۔ حضور کی باتیں ہو رہی ہے، موبائل میں ہے، موبائل لے کر کے کھڑے، موبائل لے کر کے بیٹھے۔ اللہ کے بندو، جب پتا ہے کہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، اس میں مل جائے گا، تم اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے؟ تمہاری پوری توجہ موبائل پر ہے، تمہاری توجہ حضور کے فرامین پر کب ہے؟ محروم نہ بنو، آداب سیکھو، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ غلط پروپیگنڈا ہونے دو، قرآن سیکھو، قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو۔ اور فقیر کی بات لکھ کے رکھنا، قرآن جس دن مسلمان کی زندگی میں شامل ہو جائے اس دن ہمارے لیے انقلاب کا دن ہوگا، اس دن ہمارے لیے ترقی کا دن ہوگا۔ قرآن تھام لو، سیکھ لو، اور قرآن سیکھنے کے لیے کوئی اچھا عالم مل جائے، 3 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا، 3 مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھو۔ اور اچھے سے اگر 5 پارے پڑھ لیے کسی اچھے عالم سے تو آگے کے 25 پارے آپ خود پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اتنے ہزاروں کے مجمع سے اگر آپ یہ کہتے نا کہ امیر القادری ہمارے پیر پکڑے گا تو ہم قرآن پڑھ لیں گے، تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں آپ کے پیر پکڑ کر کہتا کہ قرآن پڑھ لو۔ ڈاکٹر بنو، ٹیچر بنو، انجینئر بنو، سب بنو، لیکن پہلے قرآن کے قاری بنو، کیونکہ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی، جو ڈگری قبر کے
کی ڈگری ہوگی، جو ڈگری قبر تک جائے گی، بلکہ جو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا اس کو قبر میں بھی تلاوت کا شرف نصیب ہوگا، قبر میں بھی وہ قرآن پڑھے گا۔ قرآن سے شوق پیدا کرو، قرآن سے ذوق پیدا کرو، اور جب قرآن پڑھنے لگو گے تو میری بات پر آپ کو یقین آئے گا، آج نہیں آتا، آپ کو قرآن کے بغیر اچھا ہی نہیں لگے گا۔ قرآن آپ کو بڑا خوبصورت، اللہ کا کلام ہے میرے بھائی، اللہ کا کلام کیا چیز، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات کہہ دوں، خدا سے اچھا کوئی نہیں، اس کے کلام سے اچھا کسی کا کلام۔ اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، جو صرف اپنے بچے کو دیکھ کے ناظرہ قرآن پڑھا دیتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن خالہ اماں سے نہیں پڑھانا، ایرے گہرے سے نہیں پڑھانا۔ جو بہترین قاری مخرج کے ساتھ صحیح پڑھا سکتا ہو اس کو پڑھانا، کیونکہ ٹیوشن اور کوچنگ کے لیے تم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، تو قرآن پڑھانے کے لیے اگر لاکھوں کرنا پڑے تو لاکھوں خرچہ کرو۔ میں ان مدارس کو سلام کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ان علماء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دشمن نے غلط پروپیگنڈا کیا، ابو جہل نے، طفیل اتنے اس سے متاثر ہو گئے، کانوں میں روئی ٹھوس لی، روئی ڈال لی کان میں۔ توجہ کرنا، بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے مسلمان جوانوں، کانوں میں روئی ڈال لی اس نے، طفیل نے، اور اس کے بعد سوچا کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہیں آنا چاہیے، میں ملوں گا بھی نہیں، ان کی بات سنوں گا بھی نہیں۔ کہتے ہیں طفیل آخری رات آ گئی، اب مجھے، چونکہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا، آخری رات آ گئی، مجھے مکے سے جانا کہاں تھا؟ اپنے وطن۔ میں نے سوچا محمد عربی تو گھر میں سو رہے ہوں گے، چلو چل کر آدھی رات کے بعد کعبے کا طواف کر لیتے ہوئے۔ کعبے کا طواف اور حج وغیرہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو مسلمان نہیں تھے مکے والے وہ بھی کرتے تھے، آس پاس والے بھی کرتے تھے، تو میں کعبے کا طواف کر لوں۔ کعبہ کے لیے جب میں نے مطاف پہ قدم رکھا تو طفیل کہتے ہیں، اب میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ طفیل کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، چاند کی دودیا روشنی، میں اپنے الفاظ کے جامع بطور مفہوم پیش کروں، چاند کی دودیا روشنی مطاف کی زمین کو مزین کر رہی تھی، اور غلاف کعبہ سے چھن کر انوار و تجلیات نکل کر قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک دلکش سی آواز، ایک سریلی سی آواز، اس آواز کا کیا کہنا جسے لہن داؤدی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھے۔ ہائے ہائے وہ آواز، لہن داؤدی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب داؤد زبور پڑھتے ہیں، توجہ کریں، داؤد زبور پڑھیں تو داؤد کی زبور سننے کے لیے پرندے ٹھہر جائیں، ہوا رک جائے، پانی بہنا بند ہو جائے، یہ داؤد کی تاثیر علیہ السلام۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کی آواز نکلے تو خالق کائنات، خلاق کائنات، کائنات کو پیدا کرنے والا خداوند قدوس اس آواز کا مشتاق ہے، مشتاق۔ اللہ اکبر! اسی لیے تو دیکھیں ان کے چہرے کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی آواز کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی ملاقات کا بھی اشتیاق ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں جگہ جگہ ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ اکبر! اللہ اللہ! جگہ جگہ قل کیوں ہے؟ یعنی محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے۔ یا اللہ پاک، کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دے، یہ آپ سے کیوں سننا چاہتا ہے تو استاد زمان بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اس کی عقدہ کشائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ طفیل کہتے ہیں خوبصورت سی آواز میرے کانوں میں آ گئی، میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت
खूबसूरत है तो आवाज वाला कितना खूबसूरत होगा, आवाज वाले का अंदाज क्या होगा। आवाज खूबसूरत, कलाम खूबसूरत, उसका चेहरा भी तो देखें। तो फैल कहते हैं मैं बेताब हो गया, मैं बेकरार हो गया, अपने आप पे काबू न रख सका और मैं दौड़ करके गया तो मैंने क्या देखा कि हुजूर ही थे जो नमाज में तिलावत कर रहे थे और मेरे कान उस तरफ मुतवज्जे हो गए। मैंने सोचा ये शायरी भी नहीं, यानी नज्म भी नहीं, ये नस्र भी नहीं, ना नज्म है ना नस्र है, इसलिए कि अल्लाह अकबर, नज्म कहें तो कैसे कहें, नस्र कहें तो कैसे कहें। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। जब बंदे के कलाम की ये शान है तो उसके बनाने वाले खुदा की शान का आलम क्या होगा। आप देखते चले जाएं, इसका कोई जवाब है। व तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाजल बलदिल अमीन। यहाँ रदीफ और काफिये की सारी रानाइयाँ कुर्बान हो रही है। अल्लाह अल्लाह आए कहाँ से लाए कलाम। व तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाजल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हब इला आलिहि यतमत्ता औला लक फ़औला सुम्मा औला लक फ़औला। ये रानाइया तो देखे, करोड़ों रदीफ और काफिये भी हैरत से तक रहे हैं कि आखिर इस कलाम को कहे तो क्या कहे। वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में सवाल नहीं बल्कि जिस्म में जान। लो रदीफ और काफिये की ये रानाइयाँ, लेकिन हम उसको रदीफ कहते हैं ना काफिया कहते हैं। कुरान की रानाइयाँ क्या है। अल्लाह अकबर। बहरहाल अल्लाह अल्लाह इख्तिसार देखें तो यहाँ तक इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इख्तिसार की इंतहा है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस। अल्लाह अल्लाह। और माने का हाल ये, तवज्जो करें, किसी के कलाम में इतने माना नहीं। तवज्जो है आपकी, जिसके रब के कलाम में माना। कुरान का नुज़ूल बंद हो गया, कुरान का नुज़ूल बंद हो गया, मानी का नुज़ूल आज भी गुलामों के दिल पे हो रहा है। ऐसे ऐसे माना, जिंदा कलाम है, जिंदा कलाम हय्यो कय्यूम का। एक मर्तबा सुना दूं आपको। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। लोग माना ढूंढते ढूंढते थके, अलग अलग माना, रोज नया माना। कोई बन के तो देखिए उस दर का गुलाम। एक बार हजरत उबई बिन काब ने तिलावत की वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। पूछा कि इसका मतलब क्या है। मतलब तो बहुत थे, उस दिन बयान ये किया वल अस्र, ज़माना मुराद है महबूब का ज़माना। तो देखा आप हज़रात ने ये वीडियो, सैयद साहब ने बहुत अच्छा बयान किया माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सैयद साहब को सलामत रखे। बहुत खूबसूरत पैगाम दिए सैयद साहब ने। और अगर ये वीडियो आप हज़रात पूरा देखना चाहते हैं तो आफ़ाक़िया एजेंसी एक चैनल है, वहाँ जाकर के आप हज़रात पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। और अब वहाँ जाकर के सुन लें, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप हज़रात वहाँ जाकर के पूरा बयान सुन सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।